آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعت ومن ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وآئنا حتی تسکنہ ارزق طولا وتمتع فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انسخ لی جمیع قلوب اولاد آدم و بنات حوا بحق یعبدو یہو یہوت و بحق کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف یا اللہ یا اللہ یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم افوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات پڑھو آل محمد بار دیگر صلوات پڑھو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے حضرات ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص دی تلاوت کر کے اس دا ثواب میرے برادر مرحوم واجب القدر واجب التعظیم بھائی ذاکر اللہ دیوایا مرحوم دے روک جا بخشو انہاں دے والدین انہاں دے ہر دو زوجہ باقی خاندان دے جو افراد ٹر گئے انہاں دے روکو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ اطفی بها ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والسیدہ سلام اللہ علیہ الہ العالمین اس من جملہ پاک کلام دا ثواب آج دے روز من جملہ ذکر پاک دا ثواب جملہ ذکر آل عبا فضائل و مصائب دا ثواب آج دے روز جملہ خرچ اخراجات آب و طعام نظر و نیاز من جملہ کلہم ثواب میرا مالک 5 12 14 دی بارگاہ اقدس بطور ہدیتاً پیش کرتے ہیں اس بارگاہ اقدس مقدس چوں بصورت انعام جو ثواب واپس ہوئے الہ العالمین میرے برادر مرحوم ذاکر مولا دمت دہا بھائی اللہ دیوائد روح کمال اللہ فرماویں انہاں دے والدین دادی دادا انہاں دے ہر دو زوجہ باقی خاندان دے جو افراد ٹر گئے انہاں دے روح کو
بلکہ قوم دے وچ ایک عالم دی ہدایت مولا دے ماتمدار حسین حسین کرنا لے دنیا دے جائیں جائیں کونے تو ٹر گئے انہاں دے روح کو ثواب پہنچاؤں میرا مالک بانیان دے رزق کی برکت عطا کر اے آستان دائم تے قائم رہ ونجے ذکر آل محمد ای مقام تے دائم تے قائم رہ ونجے تا روز قیامت تک میرا مالک ای خاندان ہے اتفاق کو اتحاد بخش انہاں بھراواں وچی میرا مالک اتفاق کو اتحاد انہاں دے عزیزان دے رزق کی برکت عطا کر انہاں دے بچوں دی زندگی دراز فرما جملہ مومنان دے بچوں دی زندگی دراز فرما الہی جنہاں کو اتنی جوانی جناب اکبر دا واسطہ ہی انہاں کو بخش فرما جنہاں کو نوی دیتے جناب رباب دی لٹی جھولی دا صدقہ اولاد نرینہ دان کر حاضر غیر حاضر میرے ذمہ جنہ مومنہ بے اولادان دعائیں لائن میرا مالک انہیں کو اولاد نرینہ تا فرما اے اربعین آج 5 سفر ہے جڑے مومن سکھ دن زیارت واسطے او توڑی موت نہ دے میں جے توڑی بھین بھیراوان دی زیارت نصیب نہ تھی وے ہر زن و مرد کو مرد و مستور کو اور جڑے مومن تیار ہیں اربعین تے انہاں دا سفر بظفر تا کر اسیران شام دا صدقہ بخریت منزل مقصود تے پہنچا زیارت فرما بخریت واپس اور جڑے گئے انہوں نے کوئی خیر واپس خیر نال کے نا میرا مالک صدی التجا قبول فرما اے عزدار حبدار ماتمدار مرد پرددار این پاک دربار دربار جو ارادہ جو تمنا جو آرزون تری ذات بہتر جان دی تری شریعت نزدیک گھن کے آگئیں الہی ہر دی پوری کر ہر دا دامن امید پر فرما میں الہی آج دے روز دا واسطہ قیدہ چھٹ گئے آج 5 سفر ہے آج رہائی تھی گئی ہے آج قیدہ چھٹ گئے میرا مالک ہر مومن دی بسم اللہ سی ازادہ نیک آرزو پوری فرما صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرج و آل محمد آج 5 سفر ہے میں ایک چھوٹے جائیں گزارش کریں دا پہلے بھی میں بہ کے آدھا یہ تو مولا دا ہر مدہ بلکہ ہر عالم قبلہ بلند آسو عزیز میرے نال ممبر تے بہ کے بیان کریں دن کیڑی گل علی کی بیٹی نے درباروں بازاروں میں خطبے پڑھے ایوے نا قبلہ بولو آدن نا پوری یہ کبھی منشائے شبیر نہ ہوتی کیا گر ان کی مددگار یہ ہمشیر نہ ہوتی ایوے نا بازار کے ہر موڑ پہ بنت علی کی تقریر نہ ہوتی میں سیدزادہ کافی دہاڑیاں تو گزارش کریں نا میں شاگردیز 12 محرم مجلس پڑھئیے 12 محرم قبلہ سید ہاشم رضا گردیزی انہاں دے کولو سارے گردیزی موجود ہیں میں سوال کیتے میں کہ یہ مرکز شاگردیز پورے پاکستان دا پاکستان نہیں ایران عراق تک مشہور ہے یہ کیڑا مقام شاگردیز ہاں بلندیا سو نہیں چپ نہ کرو میں گھر دا بندہ تو آڈا ایوے نا میں کہ شاجی میں کوئی دساؤ کراچی تک تو عالم منگوائیں اتا پڑھ گئے اتا آدن زبانی کلامی کہ علی کی بیٹی نے درباروں بازاروں میں خطبے پڑھے بولو آدن نا لیکن میرا سوال یہ ہے آج ہی تونی تو اکو کہیں خطبہ پڑھ کے سڑوایا ہے ان دا ترجمہ دسائنے جو بی بی کیا آئے بولو بولو بڑے نال میں توڑے وطن دا بندہ یہ میرا سوال ہے
علماء تئی میرا سوال ہے زبانی تا آدن کہیں پڑھ کے خطبہ آج تھوڑی سنوائے ان دا ترجمہ دسائے جو بی بی کیا آکھے علی دیدھی کیا فرمائے کہیں دسے تو ہاں ہوتے سوال ہے بولو چٹیں ڈاڑے ہیں تو آجا کہیں دسے سوال کرو میں اداؤ اغیرہ وغیرہ گیرے لالیں علا کامیں علا 2 لاکھ مجلس دا 3 لاکھ مطلب کو 5 لاکھ دینا بی بی دا ہے خطبہ پڑھ کے میں کو سنوا آئے ایک خطبہ پہلے چوک کوفہ جسے لے قافلہ مخدرات اس مدہ داخل ہوئے نا سائن چوک خطبہ پڑھے دوجہ خطبہ وہ حرام ذات ابن زیاد دے دربارج پڑھے بی بی کوئی ایک خطبہ میں کو پڑھ کے سنوا چپ کے اٹھی گئے ہو میرے وطن دے بندے ہو غلط ہے میرا سوال دو لاکھ گننا لا 3 لاکھ گننا لا میں 5 لاکھ دینا دا ایک خطبہ تو میں کو سنوا چاہ میں راستہ نہیں بھی تھی گئے اللہ واسطے میں دست بستہ اپیل کریں دا پیا اگر اجازت ہوئے تا پورا خطبہ نہ کچھ تھوڑا جہاں سنوا ماں چاہ نہ میں ہی نہیں پڑھ دا چوپ کے تی بیٹھے ہو جی میں کوفہ دا خطبہ عرض پیا شام جناب علی زین العابدین آج تو نے تکو کہیں ذاکر کہیں عالمی نہیں دسیا جناب سجاد ممبر شام سے بہ کے خطبہ پڑھے کہیں جیسے بھائیوں مرین دے رہے ہیں تے کٹین دے رہے ہیں تے بس یہ میں چاہ بک چاہیے تے سجاد دکھان تے چپ گئے بس یہ کچھ ہے نا آج تو نے یہ کہیں نہیں دسیا جو حسین دے پتر ممبر شام تے بہ کے خطبہ بیان کی تھے یہ مومنہ کو آج تو نہیں کہے میں کردے دے تھے سوال کی تھے انہاں کہ ملک صاحب نہ ساکو کہیں خطبہ سنوائے نہ ترجمہ دسائے ممبر شام تے جناب سجاد خطبہ پڑھے ممبر شام تے بہ کے یہ بھی ساکو کہیں نہیں دسائے تساں دسیں دے پہے ہو نراز تو نہیں ویتی گئے جڑے باہر بیٹھے ہو ذرا اندر لنگاؤ باہر آلے اندر آؤ تو کو اپیل پیا کرے نا اندر لنگاؤ یہ بالکل اے جگہ خالی پئیے بسم اللہ کلام دقیق اوکھائے کوئی توارے سیران دے اس تو ٹپ ویسے ہاں میں گل پیا کریں نا میں کہ صرف اور صرف واحد شخصیت میرا بزرگ فردوسی پاکستان جنہاں سائن دے خطبات دا ترجمہ تو ہاڑی سرائکیے تھے لکھے اردو تو پہلے زبان ہے نا قرآن دی تفسیر ہے نا اردو ہے لیکن عربی جیسی بلیغ کلام عربی بہت اوکھی ہے عربی جیسی بلیغ کلام دا ترجمہ سرائکی ہے پھر یک نہ شد دو شد پھر لطف ہے جو شاعری انداز نال وزن اوزان تکتی تیسی ہر شے پوری ہوئے وہ ایک فردوسی پاکستان بابا نظر حسین جھنڈیر ارشاد عباسیے جہاں سین دے خطبات دا ترجمہ ہی سرائکی چھ لکھے جناب سجاد دے خطبات دے خطبے دا ترجمہ ہی سرائکی چھ لکھے ہے توجہ صلوات پڑھو دروچہ پڑھو نا گھبران دے تنیوے پہ میری گل تو
بخار ہویا انہوں کو ڈیجی خانن ہسپتال وصل کیوں پیا کریں دے چاہیدہ ہے ڈیک والے کو نال بہے ان دی ڈیوٹی ہے ان دا فریض آئے بیر بٹا نہ مارے ہاں میرے پاس سے قبلہ ہسپتال چند پہلے انہوں کو آشا ہوش کو والا فاقہ ہویا میں نال بینٹ بیٹھا ہوں آدھن اقبال ہے میں کو کتا کہنا آئے ہو میں کہ سہیں تو آپ کو بخار تھا ہے تو آپ کو اتنا ڈی جی خان کہنا ہے عباسی صاحبوں میں ڈائریکٹر آنے اچھا رو پائے میں کو آدھن میرا بچڑا تو حاکم میرا پتہ کوئی نہیں جو میں کیا ہاں اے پاک ممبر تے بیٹھا دو علمہ دے درمیان تو حاکم پانی دا پتہ ہوں کنے پوچھو جڑا سہرائے چوتے تھالے چوتے جڑا دریا دی کندی تے بیٹھے وہ کو پانی دا کیا پتہ ہے کندی تو جو بیٹھے میں کیسا ادن میرا پتر میں او شاعران میں اقبال دی نفی کیتی ہے میں او شاعران میں انیس دی نفی کیتی ہے میں ذرا بھی متحیر ہویا میں کیسا تبیر انیسی چو زیادہ تر کلام انیس تا پڑھ دے انیس تے قائلو ادن مجڑا سیازادہ تہا مگر امام نبی نہا فرق آ سکتے میں کیسا کی میں بجڑا انیس آدھے قدر کر میری اے زمین سخن کہ میں نے تجھے آسمان کر دیا زمین سخن اپنی اردو دی سخن دی زمین کو انیس مخاطب کہتے قدر کر میری اے زمین سخن کہ میں نے تجھے بولو آسمان یار بولو میرے نال آسمان میں تے کو آسمان تے پچا دیتے ان سخن دی زمین کو مخاطب کہتے انیس ان دی مادری زبان ہے اردو میری مادری زبان ہے سرائکی میں ای رنگ چ نفی کہتی ہے سرائکی ہے ازل کو لوں اداسی گویا اے ارتقا دی ہے پیاسی ارتقا ترقی چاہتی ہے نا سرائکی ہے ازل کو لوں اداسی گویا اے ارتقا دی ہے پیاسی اندی تس دے بجھاون کان جگ وچ فقط میں کو پٹھا کربل دے واسی ہائے 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 اندی آگا بسم اللہ اندی تس دے بجھاون کان جگ وچ لفظ فقط فقط تے غور کرو فقط میں کو پٹھا کربل دے واسی زبانی لاف سمجھا ہے نہ سجنو عطا شبیر کی تم خود شناسی بسم اللہ حید بسم اللہ زبانی لاف سمجھا ہے نہ سجنو عطا شبیر کی تم خود بول بین نال چال بچڑا ہاتھ نہ بادنا ای نہ کر بسم اللہ مدد خزیر دے عمرہ ہوئے فرانٹج بیٹھے شریف فرانٹج بائی کے سیکنڈج بائی کے پکوڑے نہیں کھان دے ہاں ہمارے نال بولے سو اندی تستے بجھامن کان جگ وچ فقط میں کو اصغر پٹھا کر بل دے واسی زبانی لاف سمجھا ہے نہ سجنو عطا شبیر کی تم خود شناسی کیا اکو میں عرش تے پہنچائی ویندہ انیسا دے آسمان تے میں آکے نہیں سرائکی کو اکو میں عرش تے پہنچائی ویندہ نہ کوئی ارشاد ول دھرتی تے آسے بسم اللہ بسم اللہ سونی جائیں صلوات چا پڑھو میں دو چار فکرے گھبرات نہیں بھی گئے عزیز آئین پڑھن کہتے میں کہ میں دعا منگے زندگی دا کوئی پتہ نہیں
کوئی پتہ ہے؟ یہ واسطے میں گزارش پیا کریں نا، عزیز پڑھتا پیا نیاز یہ حرام زادے ابن زیاد عبید اللہ عزیز نازبہ حرکت کی تھی، سرکار کربلا دا سر اقدس پیا ممبر تے تختے این حرام زادے نازبہ سمجھ گئے ہو؟ بولو بس میں اشارہ کیتے نازبہ حرکت کیتی ہے، علی دی تھی کو جلال آئے، بڑی سائن خطبہ بیان کیتے، بڑی سائن متکلم ہوئیے، فردوسی پاکستان نے سائن دے اون خطبے دا ترجمہ کیتے، بڑی سائن ڈٹھے کہ سائن دے کے جو کچھ فرمائے سناما آئے بولو سجے کھبے سارے پنڈال آلے اول آکر کلام دقیق ہے لیکن چلو خبردار مردار مرجانا جایا اے ممکن جیدے تاہت مقدور مائیں سائن فرمائے مرجانا تیفہ عورتا ہے پترہ بازاری عورتا اندی مادنا ہم مرجانا یزید دی مادنا ہم محسونا دربار شامج بی مخاطب ہوئی یزید نال تا پسر محسونا سائن رندہ بندے خاموش پسر محسونا دا میرے نام کو ولول چانا محسونا ادب دی دھرتی دے لوگو سجاگ تھی وہ سجا اپنے ذہن بیدار کرو جناب سجاد سوال کی کہا آئیں پھوپی اممہ اتھا مخاطب تھا جو اندی مادنا چاہے وے مرجانا شام میں چیتا اندی مادنا چاہے وے محسونا انہاں دے پیو دنا تا نہیں وے کتا سائنہ دے نامدہ چان بچڑا وہاں تو امام ہیں اولے الامر ہیں مگر تا کوئی جھولیج پلیں دے رہیاں بے بیادیت توہین عصمت غیر محرم دا نام اپنے زبان تے آنے بیٹھے ہیں اٹھے گئے ہیں توہین عصمت غیر محرم دا نام اپنی زبان تے آنے میں ہوں ماد تھی ہاں جنہ جنازہ ادرات کو چویا میں ہوں غیورہ ماد تھی ہاں این واسطے ہاں سین فرمائے خبردار مردار مرجانا جایا اے ممکن جندے تحت مقدور میں ہاں سمجھتا آدھی پہی نا ممکن تے میں علی تھی قادرہ خبردار مردار مرجانا جایا اے ممکن جندے تحت مقدور میں ہاں زیر نشی کشورے ہوش توڑے زیر نکی کشورے ہوش توڑے ہما قسم نکھوں دی معصور میں ہاں نہ ہم جن سے اپنا تصور کرا ہے بتا کچھ آپ جن اسا جے ہیں نہ ہم جن سے اپنا تصور کرا ہے سماوات ارضین دا نور میں ہاں نہ ہم جن سے اپنا تصور کرا ہے سماوات ارضین دا نور میں ہاں ملے این شرف دا گواہ نصب یہ شرف جڑا میں کو ملے حسب نصب میاں فیرانا دا حسب نصب پیو ڈاڈا پردہ ہی میں نا ملے این شرف دا گواہ نصب دختر جلوائے وادی تور میں ہاں پورا خطبہ نمی پڑھ وقت لگا ویسے ہاں گرمی علی جان پی دردی ہاں لا رہے بزینت سوکھی گالے نا یہ تا تو آپ کو سمجھ آس علی جان پی دردی ہاں لا رہے بزینت نامعمولی عورت اے مقہور میں ہاں جندی پاک امری کو خلاق نے کھل گیا جن سے انسیاتی حور میں ہاں جندہ والا تقدیر دے مو بھویں دے بیٹھے ہیں یا کہنا سوا پاہر تے قرآن پڑھ دے جا ایک واز ظاہر ہویا سوا پاہر سورج گمتے گیا نا پچھا لہ گیا آگا نہیں آیا جندہ والا تقدیر دے مو بھویں دے تھی ہوشیار اکپٹ و مستور میں ہاں
بسم اللہ بس میں نوکرہ پورا خطبانی میں پڑھتا گرمی ڈاٹھی یہ سین فرمائے ذرا ہم تے جم کم تو او زم دا پتلا زبار میں دے کلو گئے پی ایچ ڈی کی چیوتے میں کہ بچڑا ہی دا مانا تا دس ہاتھ چبا اکتے چاچا جی اے الہامی کلام ہے ایک اڈو آئین فکرے صاحب کو سمجھ نہیں آن دی میں زبار کرنے پوچھے سین فرمائے ذرا ہم تے جم کم تو او زم دا پتلا نہ سمجھیں تو خاموش مجبور میں ہاں بنائی ویندی حق تے کچھ باندی آواز کو زخم باطل دا ناسور میں ہاں بدندیش نونگی نظر نال تک تم اجڑ گئی جکر روز آشور میں ہاں تا کیا ہے تا تیدی تے تیدے شہنشاہ دی شوقت تے شیشے کو کیتی ویندی چور میں ہاں بیٹھے ہو یا اٹھی گئے ہو آئے کون سنواوے پھر تو اسی ایک ایک کبرت موتی پوتنس کلم تروڑیس ایک ایک فکرے تھے بدندیش ڈونگی نظر نال تک تم اجڑ گئی جکر روز آشور دامی اجڑ گئی جکر روز آشور مائہاں تا کیا ہے تا تیدی تے تیدے شہنشاہ دی شوقت تے شیشے کو کیتی ویندی چور مائہاں بے غیرت تو سمجھی بیٹھے اے اجڑ گئی سین فرمائے اور بے غیرت تو سمجھی بیٹھے اے اجڑ گئی تے محضوں ہے آباد مسرور مائہاں تو اپنے آپ کا آباد سمجھی بیٹھے بسم اللہ تو سمجھی بیٹھے اے اجڑ گئی تے محضوں ہے آباد مسرور مائہاں نہیں نہیں مدے خود میں کیا ہیں ویندی نسل تلقا تے پھوکی سرافیل دا سور مائہاں ہائے اسرافیل جلن سور پھوکے سی زمین تے کوئی سہدار نہ راسی قیامت تو پہلے ہی میں نا بی بی آدھی طلاق کوئی نسلان دے عورتان تے میں سرافیل دا سور پھوکے ویندی ہوں بی بی آدھی اندھا کچھ حیاء کر جندی سانگ دے سانگے رل دی ودی گھن لٹا پور مائہاں اندھا کچھ حیاء کر جندی سانگ دے سانگے رل دی ودی گھن لٹا پور مائہاں نہیں تاں ارسیاں اتے تھی ایلی دی کلن جوڑ جوڑتا ہے معمور مائہاں میں امر دے نہیں تاں جوڑ جوڑتے نہیں تاں ارسیاں اتے تھی ایلی دی کلن جوڑ جوڑتے معمور میں امر دے کہہ دینا معمور مائہاں جے چاہاں عبد تائیں دے روز حاکم عبد یوم عبد قیامت ہونی آمن والا دیوہارن کو جے چاہاں جاگو جے چاہاں عبد تائیں دے روز حاکم بنا سکتی شبہائے دی جور مائہاں یہ اوکا فکر ہے مانا کرنا جے چاہاں قیامت ہونی دیوہارن کو میں کالیاں راتی بڑھا دے وہاں سیاہ راتی بڑھ منجن دین رہ بنجن میں چاہاں تھا شجاعِ شجاعت فضائے شجاعت دے شاہی دی دھیاں نہ بے مایا کمزور اسفور مائہاں آخری فکرہ سن فرمائے جی میں آزما میں اویں آزما بھل نہ توہین معصوم دا دکھ پچے سا یہ جائی توہین کریں دا بیٹھے حرام دادا جی میں آزما میں اویں آزما بھل نہ توہین معصوم دا دکھ پچے سا چھیکلی فکرہ جاگو سین فرمائے جے ول چوب لائیو تو ارشاد توحید سے تھی سما کو زمین کر دکھے سا بسم اللہ بس میرے کتے اتنا کافی ہے میں نوکران آج 5 سفر ہے اے میرے عزیزاں کو معلوم ہوئے سارے پنڈال کو دسندہ پیاں مرحوم و مغفور
اور اللہ مقام بھائی اللہ دیوائے میں کو اپنی زبانی فرمایا ہاں اے 5 سفر میرے استاد وڈے دی رکھی ہوئی ہے سن دے بیٹھے ہو عزیز مرو دیکھ چاند بچڑا مرو دیکھ کہہ دیئے ہاں کہہ دیئے میرے بابے دی فدا حسین جھنڈیر دی یہ 5 سفر انہاں دی رکھی ہوئی تاریخ ہے بشرط زندگانی جے تو میں زندہ ہاں یہ میں 5 پڑھ ساں بھائی اللہ دیوائے دی نہیں کہیں دی فدا حسین مرحوم جھنڈیر دی رکھی ہوئی تاریخ ہے اشتہار چھپائے نے فیس بک تے ذاکرین دے فوٹو دیتے میرے نام تا دیتے نے میرے پترہ میرے نال ہے کائے سے بیٹھے تھیا کہ بابا تو آجا فوٹو نہیں دیتا میں کہ میرے بچڑا او جانے میرے فوٹو دی لوڑ کائے نہیں فوٹو نہ دے میں بھاوے میرا نا ہی نہ لکھیں یہ انہاں دے پیو دی مجلس نہیں میرے پیو دی رکھی ہوئی تاریخ ہے بسم اللہ چند منٹ میرے دیکھو پسون میں والا دعا چاہ دے ماں جنہ دی رکھی ہوئی ڈیٹ ہے او جانے مرحوم مر گئے محمد حسین ٹھکو عقیدہ ہر کہیں دا راجن شاہ بیٹھے میں وجن لگا کمر سکول شفقت بلوچا گوئیں کسے علامہ ڈھکو صاحب بیٹھے میں کہ چلو سلام دعا تعارف ہویا میں کہ جی انہوں نے ملک فدا حسین جھنڈیر دے فضن ذاکر ملک اقبال رضا جھنڈیر او بس میں کو آدم توڑے والد بڑے جید ذاکر ہاں توڑے چچا مرحوم نظر حسین بڑے جید شاعر ہاں ذاکر تاہم توڑے والد بڑے بلند پایا کوئی شاعری ہاں میں تو سوال کی تا ڈھکو مرو کچھ شاعری ہاں میں کہتے ہیں یہ ذاکر پردہ کرے اندے بعد میں بننے نمونہ با مشت خلوار کوٹھا بھریا پیا ہوئے نا جنس دا موٹھ چاہ کے دیکھو چاہ پتہ لگے ویسی بنا جاؤے جوالی یہ کہیں جائیے میں کہ انہیں دا میں بند پیش کریں گا جڑے 60 ہجری ادرات دے ویلے شہر مدینوں اٹھے یہ میں نوکارا بس میں مصائب شروع کر دیتے اما مصائب شروع کر دیتے قسمت علی ہنجا ویسی جڑے 60 ہجری ادرات دے ویلے شہر مدینوں اٹھے 61 ہجری وچ کر بل دے گئے دو پار ہاں وچ مٹھے جی جڑے 60 ہجری ادرات دے ویلے شہر مدینوں اٹھے 61 ہجری وچ کر بل دے گئے دو پار ہاں وچ مٹھے آئی سفر دی 5-7-62 ہجری آج کتی ہے آئیں آئی سفر دی 5-7-62 ہجری جنہ شام دکھائے تو چھٹے کر دو جا چہلم شاہ کر بلدہ آ وطناتے اٹھے یہ دو علم گواہن یہ میں موہ چنگل باکس ملک فدا حسین ایڈا بڑا شاعرہ جہاں پوری تاریخ سمندر کو کوزج بند کی تھے 4 مصریں پوری تاریخ بند کر دیتے میں عرض پیا کریں نا فردوس ملت سائیں فرمیندن سن بیٹھ سفر دا چند چڑھ پائے بس میں مصائب شروع کر دیتے سن بیٹھ سفر دا چند چڑھ پائے مجھے سائیں ڈٹھا وچ شام ہے پٹھا امر دکھائے دن چند دے ہتھ چند زہرہ دو پیغام ہے کیڑا پیغام آدیے نہ رنج تھی میں رہیاں ہون تائیں رد تھی ادب سنن دے آدھی لوگو ادب سنیا کرو ہون تائیں رد تھی نہ رنج تھی میں رہیاں ہون تائیں رد تھی وچ تکمیل اسلام ہے ای حسب الوعدہ چہلم تے کریں فکر نویر امام ہے آؤ بھئی ماتم دارا ہوں میں عرض کیتا میرے پاس قبلہ میں عرض کیتا شام دی قید چون چھٹ پائیں
ادا پیاں چہلم کرن پھراواں دا تے میں جا سینی قید نبھا کے بہو اوکھیاں لتھیاں معاملہ تو اکبر دے شہر چے میں پڑھ چھوڑا ہے بہو اوکھیاں لتھیاں سیدزادہ میرا سوال ہے جڑی شاؤں میں کھڑ کے نماز نہیں پڑھ سکتی بہ کے پڑھ دی رہی اللہ جانے وہ چڑی کی میں ہو سی ادا پیاں چہلم کرن پھراواں دا تے میں جا سینی قید نبھا کے بہو اوکھیاں لتھیاں معاملہ تو اکبر دے شہر چے راج رندیاں کبر عباس یوتے تے شام دا حال سنا کے جندہ معاشقی آویں سم گئی ہے او میلا چولا اللہ اللہ نت اللہ کا